بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قرآن مجید نے جو ہمیں رہنمائی دی، آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت مطہرہ اور اپنے فرامین کے ذریعے جو اس امت کو رہنمائی عطا کی، کیا آج ہم اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ امت محمدیہ سے پہلے بھی اقوام ہوئیں اور وہ قومیں بھی ترقی کی، اپنے اپنے دور کے مطابق انہوں نے ترقی کی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ ان قوموں کو ختم کر دیا گیا، ان پہ عذاب آئے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بحیثیت افراد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہو اور قرآن و سنت جو ہماری زندگی کا منشور ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ایسی قوم آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم اس چیز کو قرآن مجید کی آیات اور حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل ورس 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ وہاں دھوکہ دہی کریں، فریب کاری کریں، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے ساتھ ہی فریب کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہی دھوکہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اکابر مجرمیہا، اس سے مراد بستی کے بڑے لوگ، سردار لوگ، ماردار لوگ، لیڈر جو کہ فاسق اور فاجر ہیں، ان کو اس بستی کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ بستے ہیں ان لوگوں پہ کون لوگ مسلط ہو رہے ہیں؟ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، شریر ہیں، اور ان کے پاس سرداری بھی ہے اور مال بھی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بستی پہ ظالم لوگ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ میں توجہ چاہوں گا، آج ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ ملک و قوم کی تباہی کے اسباب کیا ہیں، قرآن نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، اور آج ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج مسلمان پوری دنیا میں دیکھے قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اغیار قومیں مسلمانوں پہ حکمرانی کر رہی ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے کچھ نہ کچھ تو اسباب ہیں، تو جب تک مسلمان ان اسباب کی طرف نہیں دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے، احادیث نہیں دیکھیں گے، تو مسلمان کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ رہنمائی موجود ہے لیکن ہم رہنمائی لینا نہیں چاہتے۔ رہنمائی قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے لیکن کبھی ہم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب بستی پہ ظالم لوگ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اس کا جواب سورہ القصص میں ورس 59 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ذرا توجہ دیں کہ رب تعالیٰ بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتا ہے جب اس کے رہنے والے لوگ ظالم ہو جائیں، ظلم کرنا شروع کر دیں، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو پھر بھی وہ خاموش رہیں، ظلم کا ساتھ دینا شروع کر دیں، ظالم کو ظالم نہ کہیں،
تو جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اپنا پھر وعدہ پورا فرماتا ہے، کیا کہ پھر ہم ان بستیوں کو اس وقت ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو ہلاکت کا سبب کیا بنا؟ ظلم بنا، عدل و انصاف کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جو قومیں عدل و انصاف کو چھوڑ دیں، ظلم کی راہ کو اختیار کر لیں، پھر ان قوموں پہ عذاب آتے ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، وہ قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کی وجہ سے بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بستیوں پہ ہلاکت کب آتی ہے؟ جب ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء ورس 16 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ دوسری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ رب تعالی ظالم لوگوں کو بستی پہ کیوں مسلط کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس قوت و اقتدار ہوتا ہے اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غرباء کی حالت درست ہو جائے۔ تو وہ مالدار اور خوشحال لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جب وہ خوشحال لوگ، مالدار لوگ، جو لیڈر ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، پس ان بستی پر ہمارا فرمان یعنی عذاب واجب ہو جاتا ہے اور ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، عدل و انصاف کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ ان پہ ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر ظالم حکمران لوگ مسلط ہوتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا کہ قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، یہ ظالم لوگ آخر امت میں کیوں مسلط کیے گئے ہیں۔ آج ظالم حکمران پوری دنیا میں جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کیوں حکمرانی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ بھی خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ ان ظالم لوگوں کو مسلط کرتا ہے، اور پھر جب وہ ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورہ اسراء میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم یوں ہی مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، اور ان پر ظالم اس لیے مسلط کیے کہ ان کے اپنے کرتوت برے تھے، وہ خود برے کام کرتے تھے، اسی لیے ان پہ ظالم لوگ مسلط کیے گئے، کیونکہ وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ اب امام احمش وہ فرماتے ہیں، یہ قابل توجہ ہے آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال بگڑ جائیں تو شریر لوگوں کو ان پر حاکم بنا دیا جاتا ہے۔